सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना व मौलाना मौला अली करमल्ला ताला वजहुल करीम के ज़िक्र खैर का तीसरा हिस्सा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। चलते हैं ज़िक्र खैर की तरफ। तारीफ़ अली बज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जितनी हसन रिवायात हज़रत मौला अली करमल्ला ताला वजहुल करीम के हक़ में मरवी हैं, इतनी किसी और के बारे में मौजूद नहीं। दीदार अली इबादत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अनस बिन मालिक और दीगर असहाब इकराम अलैहिम रिज़वान से मरवी है, हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की ज़ियारत इबादत है। दूसरी हदीस पाक में है, अली का चेहरा देखना इबादत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम को देखना कलमाए तौहीद कहने पर उभारता है, जो अफजल इबादत में से है। हज़रत सैयदना इब्ने इराबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम लोगों के सामने आते तो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इनकी तारीफ में यूं रतबुल लिसान होते। इस नौजवान से ज़्यादा साहिब इल्म व इज़्ज़त बुर्दबार बहादुर कोई नहीं, गोया इनकी ज़ियारत करना इबादत लिसानी पर उभारता है, जो बड़ी सादत मंदी है। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशतुस सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे वालिद गिरामी ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम से मुलाकात होती तो आप इनके चेहरे को देखते रहते, और जब मैंने वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, बेटी आयशा, मैं इनके चेहरे को क्यों न देखूं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशतुस सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का जिक्र करना भी इबादत है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम के बारे में फरमाया, ए अली, तेरा मुहिब मेरा मुहिब है, मेरा मुहिब अल्लाह ताला का मुहिब है, तुझसे अदावत व बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला, और मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला अल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाला है। एक बार हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम से कमाल क़राबत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए अली, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। सैयदना बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे साथ वैसा ही ताल्लुक़ रखता है जैसा मेरे सर का धड़ के साथ है। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके इल्म में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी समझ में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके हिल्म में, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इनके ज़ुहद में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी गिरफ्त में देखना चाहता हो, वो अली इब्ने अबी तालिब करमल्ला ताला वजहुल करीम को देख ले। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी मौजूद हैं, यानी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्नो जमाल का मुशाहिदा करना चाहता हो, उसको देखना चाहता हो, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्ला ताला वजहुल करीम के चेहराए अक़दस को देख ले। हिब्र उम्मत हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज में मेरा आसमानों पर गुज़र हुआ तो मैंने आसमान वालों को अली इब्ने अबी तालिब का मुश्ताक पाया,
اور جنت میں موجود ہر نبی کو علی سے ملنے کا مشتاق پایا۔ علی حجت اللہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برہان ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنت کے دروازے پر تحریر ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان چاروں کی محبت منافق کے دل میں نہیں سما سکتی، ان سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی ہم منافقین کو علی کرم اللہ وجہ کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ملاحظہ کیا، عرش کے پائے پر لکھا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے علی کو اپنے رسول کا مددگار بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، اور ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ کی شہادت کی بات کی جائے تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خوارج میں سے 3 اشخاص عبد الرحمن بن ملجم، برل بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی نے مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ میٹنگ کی، جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور طے پایا تینوں بیک وقت ہی حملہ کیا جائے۔ مؤخر ذکر دونوں حضرات تک حملہ آوروں کی رسائی نہ ہو سکی، مگر ابن ملجم خارجی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 17 رمضان المبارک کو سحری کے وقت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرو، کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر ہے۔ پھر انہیں خواب سنایا کہ آج رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے ساتھ سخت نوا اور کج روی سے کام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کے خلاف دعا کرو، اور میں نے یوں دعا کی، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، ان پر کسی برے شخص کو مسلط کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خواب سنا ہی رہے تھے کہ مؤذن ابن بناح نے نماز کے لیے آواز دی۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں حسب عادت یا ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی صدا بلند کرتے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے۔ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ نہایت سخت وار کیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی شہادت کی تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں، ان میں 19، 21 اور 24 رمضان المبارک 40 ہجری ہے۔ 63 برس کی عمر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شہادت پائی۔ تجہیز و تکفین کی بات کی جائے تو حسنین کریمین حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی
رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سحری کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ ازواج و اولاد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور صلوات اللہ علیہا سے ہوئی۔ ان سے 2 صاحبزادے امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے، اور کہا گیا کہ ایک آپ کے صاحبزادے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ آپ کی صاحبزادیاں 2 تھیں، حضرت سیدنا زینب القبریٰ اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح آپ نے اہل بیت اکرام سے نسبت و قرابت کے حصول پر کیا تھا۔ ام البنین بنت حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ یہ چاروں کربلا معلی میں شہید ہوئے۔ لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد الاصغر اور یحییٰ پیدا ہوئے، اور کہا گیا کہ عون بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت اسماء کی اولاد ہیں۔ حضرت امامہ بنت عاص رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی سے ہیں۔ ان سے محمد اوسط پیدا ہوئے۔ خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق قبیلہ حنفیہ سے تھا۔ ان سے ایک صاحبزادے محمد الاکبر پیدا ہوئے جنہوں نے محمد بن حنفیہ کے نام سے شہرت پائی۔ ام سعید بنت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ام الحسن، رملہ الکبریٰ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا متولد ہوئیں۔ ان کے علاوہ متعدد باندیوں سے آپ کی اولاد ہے۔ سیدنا و مولانا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر ہم نے اختصار کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ سے دعا ہے کہ ہمیں اصحاب اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔